حضرت گیلانی صاحب کے دو اشعار پیش کرتا ہوں کہ ملک یہ تیرے نام نہیں، او ملک یہ تیرے نام نہیں، ہم کوئی تیرے غلام نہیں، ہم کوئی تیرے غلام نہیں، حق نہیں اسے حکومت کا، حق نہیں اسے حکومت کا جس کے ساتھ عوام نہیں، اور پہلے تخت نشینوں کا عمران خان، پہلے تخت نشینوں کا یاد تجھے انجام نہیں، اور لب پر ہے اسلام اسلام، لب پر ہے اسلام اسلام، دل میں مگر اسلام نہیں۔ قائد محترم کو دعوت خطاب دینے کے لیے مائک حوالے کر رہا ہوں قائد کشمیر حضرت مولانا سعید یوسف صاحب کے، کہ وہ ہمارے قائد محترم کو دعوت خطاب دیں۔ مائک حوالے کر رہا ہوں حضرت مولانا سعید یوسف صاحب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے جسور غیور باشعور میرے قابل احترام بزرگوں، آج آپ جس عظیم الشان تعداد میں ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے یہاں پہ تشریف لا کر آپ نے پاکستان کے حکمرانوں کو پیغام سنا دیا کہ پاکستان کے رہنے والے ذات مصطفیٰ پر بھی حرف نہیں آنے دیں گے، بات مصطفیٰ پر بھی حرف نہیں آنے دیں گے، نظام مصطفیٰ کے لیے یہ جانوں کے نذرانے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ یہ عظیم الشان اجتماع منعقد کر کے آپ نے ہمارے اس شکوے کو پوری طرح سے مزمحل کر دیا، متاثر کر دیا کہ میں ایک شکوہ کرنے آیا تھا کہ او لوگوں، ہر گاؤں نے، ہر قریہ نے، ہر بستی نے حافظ پیدا کیا، قاری پیدا کیا، عالم پیدا کیا، مجاہد پیدا کیا، مفسر پیدا کیا، مقرر پیدا کیا، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان کی وہ سرزمین ہے جس نے علماء کا تاج پیدا کیا، جس نے علماء کا قائد پیدا کیا، جس نے علماء کا لیڈر پیدا کیا۔ آپ نے اس لیڈر کو متاثر کیوں ہونے دیا؟ تو مجھے بات سمجھ میں آئی بقول شخص سے کہ چلیا گل وچوں کچھ ہو رہے، اور وہ بات میں یہ سمجھا کہ کچھ مہربانوں کو یہ توانا آواز اسمبلی میں پسند نہیں تھی، تو جب یہ آواز اسمبلی میں بند کی گئی تو میرے رب نے پاکستان کے صلحاء کے دلوں میں، اتقیاء کے دلوں کو میرے قائد کے لیے کھول دیا۔ آج پاکستان کے ہر سارے انسان کے دل میں میرا قائد دھڑکن کی طرح دوڑ رہا ہے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، یاد رکھو، بالکل کہوں گا کہ دبا سکو تو دبا دو، بجھا سکو تو بجھا دو، صدا دبے گی تو حشر ہوگا، اور دیا بجھے گا تو سحر ہوگی۔ اور یاد رکھنا، میں آج دعوت سخن دیتا ہوں قائد علماء کو، اس دھرتی کے وقار کو، اس دھرتی کے تاج کو، بزم کی زینت کو، نجوم بزم علماء کی موجودگی میں مہتاب بزم، آفتاب بزم، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کو اس شہر کے ساتھ یہ غم نہیں کہ سرے دار آئے جاتے ہیں، یہ غم نہیں سرے دار آئے جاتے ہیں، ہمیں خوشی ہے وطن کو جگائے جاتے ہیں، ہمارے بعد ہی صحیح رات تو ڈل جائے گی، دلوں میں شمع جلون جلائے جاتے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ نعرہ تکبیر! کل بھی مفتی زندہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، مجاہد ملت حضرت مولانا فضل الرحمان
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. قائدین محترم، زعماء ملت، بزرگان وطن، میرے نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، شمع رسالت کے پروانوں، آج تا حد نظر انسانوں کا یہ بحر بے قرار اس مقصد کے لیے جمع ہے کہ پوری دنیا کو یہ بتا دیا جائے، حکمرانوں کو بتا دیا جائے، باطل قوتوں کو یہ بتا دیا جائے کہ قوم ناموس رسالت کی طرف اٹھنے والے ہاتھ کاٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ناموس رسالت کے خلاف بولنے والی زبان کو کاٹنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور ہم آج برملا اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی نظریاتی شناخت کا تحفظ کیا جائے گا اور پاکستان کی سرزمین پر قادیانیت کے لیے یا یہودیت کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، آج کا یہ انسانی ہجوم بے مقصد اکٹھا نہیں ہے۔ آج صوبہ خیبر پختونخوا کا اور ڈیرہ اسماعیل خان اور یہاں کے جنوبی اضلاع اور قبائلی علاقہ جات کے عوام اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک پر مسلط کیے گئے جعلی مینڈیٹ کو مسترد کر دیا ہے اور ہم جعلی حکمرانوں کی اس جعلی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ میرے محترم دوستو، صرف یہی نہیں، اس قوم کو ہم نے بیدار کر دیا ہے۔ ہم نے آج قوم کے اس شعور کو بیدار کیا ہے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک اور پورے پنجاب میں، صوبہ سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، ہر طرف عوام کا یہ لاکھوں کا پھیلا ہوا اجتماع اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی جعلی حکمرانوں کو اور جعلی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا، اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی اگر تم نے عوام کے مینڈیٹ کو چرانے کی کوشش کی تو تمہارا حشر ماضی کے حکمرانوں سے بھی برا کر کے دکھائیں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ آج کا قافلہ جس نے ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، میں ایک ڈیرے وال کی حیثیت سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ یہ قافلہ رکا نہیں ہے، یہ قافلہ چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا
اور اس سفر کا اختتام انشاءاللہ اسلام آباد پر ہوگا، جہاں ہم جعلی حکمرانوں کا تختہ الٹ کر رکھ دیں گے انشاءاللہ، اور مزید ان کو اس ملک پر مسلط رہنے کا حق نہیں دے سکیں گے۔ میرے محترم دوستو، آج پورے ملک میں تمہاری یہ کوشش رہی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی آئینی ترمیم کو منسوخ کر دیا جائے۔ آج تم نے اس بات کی کوشش کی کہ ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون غیر مؤثر قرار دیا جائے، لیکن یاد رکھو عوام کا یہ سمندر آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر تم نے پاکستان میں ختم نبوت کے تحفظ کا آئینی ترمیم یا ناموس رسالت کا قانون تبدیل کرنے کی کوشش کی تو پھر نوشتہ دیوار پڑھ لو، تمہارا انجام افغانستان میں امریکیوں سے بھی برا ہوگا۔ قادیانیوں کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں پر پاکستان کی معیشت کو یہودیوں اور مغربی قوتوں کے قبضے میں دینے کے لیے ایک اقتصادی کونسل بنائی گئی اور اس میں ایک قادیانی کو رکھا گیا، لیکن جب عوام کے دباؤ سے اس قادیانی کو کونسل سے نکالا گیا تو کونسل آج آپ دیکھ رہے ہیں ختم ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ صاف ارادے تمہارے ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر قادیانی کونسل میں ہے تو پھر کونسل ضروری ہے، اور اگر قادیانی کونسل میں نہیں ہے تو پھر کونسل کی افادیت ہی ختم ہو گئی۔ تمہارے عزائم اور ارادے بتا رہے ہیں کہ آج پورے ملک میں اور عالمی سطح پر قادیانی نیٹ ورک متحرک ہوا ہے۔ یہ بلا وجہ نہیں ہوا، تم نے الیکشن سے پہلے ان سے تعاون مانگا تھا، تم نے ان کے ساتھ کچھ عہد و پیمان کیا تھا، اور آج تم قادیانی جماعت کے ساتھ اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے خود کو پابند سمجھتے ہو، لیکن تمہارا باپ بھی پاکستان میں قادیانی مقاصد کی تکمیل نہیں کر سکے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان للکار ہے، للکار ہے۔ میرے محترم دوستو، اسرائیل میں جشن منایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ان کے ایجنٹ کی حکومت آ گئی ہے۔ آج پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں پہلی مرتبہ میڈیا پہ آئی ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات پہلی مرتبہ تحریک انصاف کے ایک رکن نے پارلیمنٹ میں کی ہے، اور ریاست مدینہ کی تعبیر اپنے الفاظ میں انہوں نے میثاق مدینہ سے کی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ نے اپنی سیاسی حکمت عملی بنائی، داخلی طور پر مسیحی اور عیسائی ان سے معاہدات کیے تاکہ مشرکین مکہ کو تنہا کر دیا جائے، اور اپنی اسلامی قوت کو مضبوط کرنے کے بعد
پھر آپ نے دیکھا کہ انہیں یہودیوں سے جنگ لڑی، انہیں کو مدینہ سے نکالا، انہوں نے خیبر میں پناہ لی، آپ نے وہاں ان کا تعاقب کیا، خیبر کے قلعے کو فتح کیا، خیبر سے ان کو نکالا، اور آپ نے اعلان کیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہودیوں کو باہر کر دو۔ رسول اللہ کا آخری حکم جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکالنے کا تھا، اور آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بات کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فلسطینی عرب فلسطینیوں کی سرزمین پر آپ ان یہودیوں اور صہیونیوں کے قبضے کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے فلسطین کی سرزمین پر یہودی قبضے کو تسلیم کیا تو کل آپ کشمیر پر ہندوستان کے قبضے کو بھی تسلیم کر لیں گے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے کشمیر کے مسئلے کو بھی لڑنا ہے۔ کشمیری خود کو تنہا مت سمجھیں۔ آج پہلی حکومت آئی ہے جس کے کسی پالیسی بیان میں کشمیر کا کوئی تذکرہ نہیں، کشمیریوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کے عوام کی نمائندگی کریں گے، ہم پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے کشمیریوں کو یہ احساس دلائیں گے کہ تم تنہا نہیں ہو، پاکستانی قوم آپ کے ساتھ۔ میرے محترم دوستو، آج کرتارپورہ کے مقام پر ہندوستان کے ساتھ کوریڈور کھولا جا رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں یہ کوریڈور کیوں کھولا گیا ہے؟ یہ در حقیقت قادیان اور ربوہ کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور ہماری معلومات یہ ہیں کہ قادیان میں قادیانی کی اجتماع سے شرکت کے لیے ربوے سے لوگ گئے ہیں، اور پاکستان گورنمنٹ نے ان کو سہولت مہیا کی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کوریڈور کشمیریوں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے آج 70 سال ہو گئے ہیں، کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا کشمیری قوم ایک دوسرے کو ملنے کا حق نہیں رکھتے؟ اپنے رشتہ داروں کے پاس آنے جانے کا حق نہیں رکھتے؟ وہ تو رشتہ دار ہیں، اور ایک ہی خاندان کے لوگ آدھے ادھر آدھے ادھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے۔ تمہیں سکھوں کی تو فکر ہے کہ وہ ننکانہ صاحب آ سکے، تمہیں کشمیریوں کی فکر کیوں نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مل سکے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ سکھوں کا تو نام ہی لیا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم ہندوستان کے اندر یک طرفہ کوریڈور کی بات کرتے ہیں، یک طرفہ سکھوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، کل پھر ہندوستان کو آپ یہ حق دینا چاہیں گے کہ وہ براہ راست کشمیریوں کے ساتھ معاملات کریں۔ کل آپ ہندوستان کو حق دینا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سندھی ہو یا بلوچی یا پشتون قوم پرستوں کے ساتھ براہ راست بات کریں۔ ہمیں تو یہ سیاست سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہاں ہندوستان پاکستان کی سرحد پر باڑ لگا رہا ہے اور کہتا ہے پاکستان سے دہشت گردوں کے آنے کو ہم روک رہے ہیں، اور پاکستان افغانستان کی سرحد پر باڑ لگا رہا ہے اور کہتا ہے ہم افغانستان سے دہشت گردوں کو روک رہے ہیں۔ پاکستان سکھوں سے کہتا ہے پنجاب آپ کا ہے، آپ کھل کر یہاں آیا کریں۔ افغانستان میرے قبائل سے کہتا ہے کہ قبائل بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے افغانستان میں آیا کریں۔ یہ کیا سیاست چل رہی ہے؟ یہ کس بین الاقوامی کھیل کا ہم شکار ہو رہے ہیں؟ اور پاکستان کو ہم آنے والے وقتوں میں کس جنگ کی آماج گاہ بنا رہے ہیں؟ قوم آپ سے سوال کرتی ہے، قوم آپ سے پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ تم نے تو ہمارے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور ہم خوف محسوس کر رہے ہیں کہ خدا نہ کرے عالمی قوتوں کی اگلی جنگ پاکستان کی سرزمین پر لڑی جائے۔ تم نے اس ملک کو خطرے میں ڈال دیا، تم در حقیقت اس ملک کے لیے رسک ہو۔ اور میرے محترم دوستو، پھر آسیہ مسیح کا کیس
اس حوالے سے بھی دیکھنا ہے. سنا ہے کہ نظر ثانی کے لیے منظور کر لیا گیا ہے. میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں اور میں عدالت عظمیٰ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کی اشکشوئی کی کوشش مت کیجیے. تم نے قوم کو زخمی کیا ہے, تم نے قوم کے دلوں کو زخمی کیا ہے. ثاقب نثار چلا گیا لیکن اس کے ساتھ جتنے جج اس فیصلے میں شریک تھے وہ سب اس کے جرم میں شریک تھے. اور قوم کیسے اعتماد کرے گی آپ کے اوپر کہ آپ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کوئی انصاف فراہم کر سکیں؟ لوگ سوال کر رہے ہیں. میرے محترم دوستو, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کی تفتیش کو غلط کہا ہے, حالانکہ جو ان کے ریمارکس تھے اور فیصلے میں جو دلائل دیے گئے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ کوئی قانون سے تعلق رکھنے والا عام وکیل بھی اس بات کو جانتا ہے کہ کتنا کمزور فیصلہ ہماری سپریم کورٹ نے دیا ہے. اور جیسا اس کو ایجنڈا حوالہ کیا گیا ہو کہ آپ نے اس ایجنڈے کے تحت فیصلہ دینا ہے, جس طرح کے باقی بہت سارے فیصلے دیے جا رہے ہیں اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے سیاسی ایجنڈا ہے, اس کے پیچھے عدل انصاف کا تقاضا نہیں. میرے محترم دوستو, آج ہم ساہیوال کے واقعے کو دیکھیں یا ہم وزیرستان میں خیسور شریف کے واقعے کو دیکھیں, یہ ہمارے انصاف اور انسانی ناموس پر ایک تماچا ہے اور ایک بدنما داغ ہے. ہمارے حکمران کس طرح یہ داغ دھوئیں گے, اور جن اداروں نے اور اداروں کے افراد نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے, یہ ظالمانہ حرکت کی ہے, ظلم کا خون کیا ہے, انسانی ناموس کا خون کیا ہے, کیا قوم اس خون کا بدلہ نہیں مانگے گی؟ کیا قوم اپنے اس ناموس اور اپنے ماؤں بہنوں کی عزت کا قرض نہیں چکائے گی؟ کہاں قوم کو لے جانا چاہتے ہیں؟ قوم کو مشتعل کر رہے ہو, آئے روز اشتعال انگیز اقدامات کر رہے ہو. اس قوم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے, آپ کے آپریشنز ہوئے ہیں, تم نے کہا ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, قوم نے تکلیفیں برداشت کی, قوم نے گھر بار چھوڑے, قوم نے تمہیں راستہ دیا, لیکن اگر اس راستے کا نتیجہ آپ کی کچھ اسٹریٹجک اپنے اہداف و مقاصد ہیں تو واضح کر دو کہ آپ پاکستانی قوم آپ کے ان اسٹریٹجک اہداف کی تکمیل کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں. ہم ملک پر اور ملک کے تمام ضلعوں پر اور ہر سطح پر فوج کی حکمرانی کے خلاف ہیں. فوج ہماری دفاعی قوت ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طاقت کی خواہش اور جس طرح اختیارات کا ارتکاز ان کے دلوں کی تمنا ہے, یہ ان کی دفاعی حیثیت کو مجروح کر رہی ہے, ادارے کی حیثیت مجروح کر رہی ہے. اور آپ کے بارے میں جب تک یہ تاثر ہوگا, میں بڑا خیر خواہانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں, جب تک آپ کا ذہن یہ ہوگا کہ آپ عمران خان کے پشپناہ ہیں, ایک دن گزرے گا, ہر دن آپ کی عزت پر حرف آئے گا, آپ کے وقار پر حرف آئے گا, آپ سے لوگ شاکی ہوں گے, آپ کو لوگ اس کا ذمہ دار قرار دیں گے. لہذا اس بدنام زمانہ حکومت کے پشپناہی اب ختم کر دو. یہ پاکستان کی حکومت نہیں ہے, ہم اس کو ایک غیر ملکی حکومت تصور کرتے ہیں, اور ہم پاکستان میں کسی غیر ملکی ایجنٹ کی حکومت برداشت نہیں کر سکتے. اس کے خلاف ہمارا جہاد جاری ہے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام جو یہودیوں کا شعار ہے, جو یہودیوں کا شعار ہے. میرے محترم دوستو,
آج پہلی مرتبہ پاکستان میں تل ابیب سے اڑتا ہوا طیارہ عمان پہ رکتا ہے اور وہاں سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر آتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اسرائیلی طیارہ پاکستان کی ایئرپورٹ پر کیوں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اردن کا طیارہ تھا۔ بھائی اردن کا طیارہ تھا تو اردن تو ہمارا بھائی ہے، پھر چھپ کر کیوں آیا، پھر خفیہ کیوں آیا؟ یہ جو خفیہ آیا ہے تو دال میں کالا کالا، بلکہ دال میں کالا کالا نہیں، دال ہی سارا کالا۔ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ ادھر چلے جاؤ، بس کرو خدا کی۔ میرے محترم دوستو، آج ایک مسلمان خاندان کے اندر زبردستی ایک آدمی کو یہودی بنایا جا رہا ہے، اس کو یہودی ڈاکومنٹس بنا کر دیے جا رہے ہیں، اس کو پاسپورٹ بنا کر دیا جا رہا ہے تاکہ ایک فرد کے ذریعے ایک چھوٹا سا راستہ کھل جائے اور اسرائیل کے ساتھ ہمارا آنا جانا۔ اسرائیل پہ لعنت، اسرائیل پہ، اسرائیل پہ۔ اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی عربوں نے تسلیم کیا، ہاں عربوں نے معاہدات کیے ہیں، اور ان معاہدات کے نتیجے میں ان کو تسلیم کرنا اس شرط کے ساتھ کہ 1967 کی پوزیشن پر واپس چلا جائے۔ آج جب اسرائیل 1967 کی پوزیشن پر واپس نہیں گیا اور عربوں کی سرزمین سے وہ اٹھا نہیں ہے، ان کو آزاد نہیں کیا ہے، تو پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں قانوناً میں مانی، قانوناً میں مانی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے اس کی حیثیت یہ کہ جہاں تک تعلیمات شرعیہ ہیں اس کے تحت بھی سرزمین عرب پر کوئی یہودی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا اور سن 1940 کی قرارداد پاس ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیاں یہ ناجائز عمل ہے، اور ہم اس ناجائز عمل کے مقابلے میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ آج کہاں گیا آپ کا قائد اعظم کا پاکستان؟ باتیں کرتے ہو قائد اعظم کے پاکستان کی، اور وہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اگر سن 40 کی قرارداد قیام پاکستان کے لیے حجت ہے تو سن 40 کی قرارداد وہ فلسطینیوں کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے، اس حوالے سے بھی بڑا واضح ہے۔ اور یاد رکھو، جب پاکستان بنا 1947 میں اور اسرائیل بنا 1948 میں، تو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے اپنی پالیسی بیان میں کہا تھا کہ ہمارا خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول یہ ہوگا کہ دنیا میں ایک نئے ابھرے ہوئے اور تخلیق کردہ پاکستانی مملکت کا خاتمہ یہ ہماری ترجیح ہوگی۔ اسرائیل پاکستان کے خاتمے کو اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیح اول قرار دے رہا ہے، اور ہمارا یہودی ایجنٹ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کو اپنی اولین ترجیح قرار دے رہا ہے۔ یہ ہے آج کے قائد اعظم کے وارث جو قائد اعظم کی نظریات کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تم بختو، کچھ تو اپنے تاریخ کا مطالعہ کرو، کچھ تو اپنے حالات کا مطالعہ کرو۔ آج اس وقت پاکستان کو ایک مکمل اسلامی اور ایک مکمل دینی مملکت اور اسلامی شناخت کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب سے آیا ہے ماشاءاللہ ملک کی معیشت بڑی مستحکم ہو گئی، مہنگائی 100 سے 200% بڑھی ہے، بجلی کی کیا حالت ہو گئی، گیس کی کیا حالت ہو گئی، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، روپے گر گیا 140 تک پہنچ رہا ہے۔ جب اس کی حکومت کا پہلا دن تھا تو روپے
106 का $1 था और आज 140 तक पहुंच रहा है और लोगों के कर्ज में इजाफा हो रहा है। एक तो कर्जे के हुजूम में इजाफा हो रहा है, दूसरे जो अभी तक इन्होंने कर्जे लिए हैं, अगर 5 महीने गुजरे हैं तो 5 महीने का यौमिया इन्होंने कर्जा लिया है 15 अरब रुपए का। कर्जों पे कर्जे इस कौम पर लादे जा रहे हैं। कहते हैं हमने भीख मांगी है तो तुमने कर्जों के हुजूम में इजाफा किया है। इसको भी तो पाकिस्तान के इन बच्चों ने और इनके वालिदैन ने अदा करना है, पाकिस्तानी शहरियों ने अदा करना है। तुमने उनकी मईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया, तुमने आम आदमी की कुव्वत खरीद छीन ली है। तुम लोगों को 1 करोड़ नौकरियां दोगे, 1 करोड़ से तो ज्यादा तुमने नौकरियों से निकाल दिए। तुमने 50 लाख घर लोगों को बनाने के लिए हैं, तुमने तजावुजात के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा घर लोगों के गिरा दिए हैं। और कहते हैं 50 साल पहले का कराची और 50 साल पहले का कराची, आप बताएं अगर आज वो 2 करोड़ आबादी का शहर है तो इसका माना यह है कि 1.5 करोड़ आबादी का खात्मा किया जाए ताकि दोबारा 50 लाख लोग रह जाए। ये हुक्मरानी होती है। बजाय इसके कि हम 2 करोड़ कराची के गरीब आवाम को रोजगार मुहैया करें, उसका इलाज ये है कि उसका खात्मा कर दिया जाए ताकि न रहे बांस, न बजे बांसुरी, न हो इंसान का रोजगार। इस हवाले से आप हजरात सोचें कि मुल्क को कहां ले जा रहे हैं, खारजा पॉलिसी क्या बन रही है, दाखिला हवाले से हमारी शनाख्त क्या हो रही है, मईशत किस तरह तबाह बर्बाद कर दी गई है। और फिर फख्र करते हैं, कहते हैं हमने बड़ा जबरदस्त माशी फलसफा इस कौम को अता किया है और 10 साल से मईशत करके और माशी विजन की बातें करके पूरे कौम को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। और जब कौम मुतवज्जे हुई कि आज उनकी हुकूमत बन गई है, क्या सब बात देंगे, क्या मुल्क को खुशहाली देंगे, तो उसका खुलासा एक ही लफ्ज निकला कि अंडा और मुर्गी। ये है हमारी मईशत। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सैलाब चलता रहेगा, आपका वादा है, ये सफर जारी रहेगा, ये सफर जारी रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि 17 फरवरी को इंशाअल्लाह मर्दान में मिलियन मार्च होगा और 24 फरवरी को बदीन सुबह सिंध में मिलियन मार्च होगा। टंडो गुलाम अली में वहां पर यह सैलाब जाएगा और फिर उसके बाद मजीद हम कुछ मिलियन मार्च का ऐलान करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर इस्लामाबाद में पूरी कौम एक आवाज बनकर दाखिल होगी और ये आखिरी कील होगा जो इसकी पत्थर में ठोक दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी व नासिर हो। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, उनका गुरु का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत की है उसके लिए। मैं भक्कर से आए हुए, टोंसा से आए हुए, मुजफ्फरगढ़ से और नैया से आए हुए और पंजाब के करीबी अजला और तहसीलों से आए हुए अपने कारकुनों को भी खुशामदीद कहता हूँ। सिंध से साथी आए हैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। कोयटा से भी हमारे मेहमान आए हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब ये कौमी सफर जारी रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा और इंशाअल्लाह इस हुकूमत के खात्मे पर अपने अंजाम तक पहुंचेगा, अपने नताइज तक पहुंचेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक दुआ करते हैं, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा।
اللهم وفقنا لما تحب وترضى واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. یا اللہ ہمارے اس بہت بڑے اجتماع کو کامیاب آپ نے کر دیا، ہم اس کے شکر گزار ہیں. یا اللہ اس کو قبول فرما لے. یا اللہ جو کارکن جہاں سے آئے ہیں اور جو قافلے جہاں سے آئے ہیں، جس حفاظت کے ساتھ آئے ہیں اسی حفاظت کے ساتھ ان کو آپ گھروں تک واپس جانے کی آسانی عطا فرما. یا اللہ یہ سلسلہ اور اس سلسلے سے وابستہ ملک کے عوام، یا اللہ ان کے جذبے کو قبول فرما، ان کی نیتوں کو قبول فرما، ان کے سفر کو قبول فرما، اور یا اللہ اس کو اسلام کا دبدبہ بنا دے، اس کو اسلام کا رعب بنا دے، اور باطل قوتوں کے دلوں پر اس کا رعب بٹھا دے، اور یا الہ العالمین اس کو اسلام کی قوت بنا دے. یا اللہ اس کو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کا ذریعہ بنا دے، اور یا اللہ اس کو قبول فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر. منسکی مولانا منسکی تو دائره نیستی نا آلے با کزیر رو خود دالی جائے دیر چیک دے یار لکا غلط سے لکا تاشیز مال راکا تاس رہے اسی کیوں باسم بیا پتہ نہیں. ہاں ہاو کنا یار ما وګوره ټوپۍ مې سمه په سر ده. اس وقت قائد جمعیت نماز پڑھ رہا ہے عصر کا. چشا چشا چرنگا غلط رکھیے جی تو پاگ رو گئی منگزان سے رو نہ کر دیں. صبر روکا صبر روکا. واہ بچے رے اچھے رے اچھے رے اچھے.
الحمدللہ خیر خیریت سے عافیت کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر خیریت سے ختم کر دیا ہے، اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور جمعیت سوشل میڈیا ٹیم کے تمام ایڈمنز آپ سے اجازت چاہتے ہوئے اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ جمعیت علماء اسلام زندہ باد۔